خدا اے خدا۔ مکرم سامعین، میں کوئی مہمان نہیں ہوں، مہمان تو اصل ہمارے یہ دو مہمان مکرم جو ہمارے سامنے تشریف فرمائے وہی مہمان ہیں۔ میں تو آپ ہی کی بستی کا ہوں اور میرا خمیر آپ کا خمیر ایک ہی مٹی سے بنا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں ہماری مٹی کے اندر بے وفائی نہیں ہے۔ شاید اسی لیے جب لائٹ نے ہم سے بے وفائی کی اس وقت مائک اس آدمی کے ہاتھ میں تھا جو مہمان نہیں تھا، اس وقت مائک اس آدمی کے ہاتھ میں تھا جو مہمان نہیں تھا، اور جب مہمان کی باری آئی تو اللہ کے فضل و کرم سے لائٹ بھی آ گئی تھی۔ اور منظم کلام کہنے والے کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ کوئی بزم ہو، لائٹ چلی گئی تھی لائٹ آ گئی، کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ہوئی وہی ایک چراغ جلا دیا۔ مکرم سامعین، آج کی اس محفل کے دوسرے مہمان مکرم دارالعلوم سعادت دارین سپون کے شیخ الحدیث و محتمم۔ دنیا میں بہت کم دیکھا جاتا ہے دوستو کہ کوئی محتمم بھی ہو اور ساتھ میں شیخ الحدیث بھی ہو، اس لیے کہ کوئی شیخ الحدیث ہوگا یا محتمم ہوگا، دونوں کا سنگم اور دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ایسا ہی میرے بھائیوں کہ ایک ہاتھ میں آپ کانچ کا شیشہ لے کر چلو اور دوسرے ہاتھ میں پتھر لے کر چلو۔ بہت سلجھی ہوئی شخصیت، سنجیدہ فکروں کے مالک، میں احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ ان کو دعوت خطابت پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ سنانے اس کو گفتگو کے آداب آتے ہیں، سنانے اس کو گفتگو کے اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں، سنانے اس کے پرانے میں مٹھاس ایسی، بخار ہو تب بھی طلبہ درسگاہ آتے ہیں۔ احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی امتیاز صاحب بلندی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا، کبھی رحمت ترستی ہے کوئی آسرا مانگے، کبھی بھی آسرا ہو کر دعائیں لوٹ آتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت والذین یکنزون الذهب والفضة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه نزل في الذهب والفضة لو نعلم ما أنزل في المال لنتخذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعين على زوجه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نہایت ہی محترم حضرات علماء اعظام اور بزرگوں اور ملک اور ملت کے روشن مستقبل نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس وقت اس بات پر بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ جب پوری دنیا اپنے نکاح اور شادیوں کو رچانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل چکی ہے، یہاں تک کہ چرچ کو ماننے والے بھی اب اپنے چرچوں کو چھوڑ کر، کنیساؤں کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے مندر چھوڑ کر کے بڑے بڑے پارکوں کو اور بڑے بڑے پکنک پلیس کو اپنی شادی بیاہ کی تقریبوں کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ایسے میں اکرام، اللہ رب العزت آپ کا اکرام کریں کہ آپ کی نسبت سے اللہ کے گھر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس نکاح کو اس مقدس انتہائی پوتر جگہ میں مقرر کیا جا رہا ہے۔ جتنی خوشی
اور مسرت کا اظہار کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یقیناً آپ بھی لائق مبارکباد ہیں، وہیں آپ کو یہ مشورہ دینے والے آپ کے نسبتی بھائی بھی آپ سے کہیں زیادہ لائق تحسین ہیں، لائق مبارکباد ہیں۔ میرے بزرگوں، بہت چھوٹا ہوں میں آپ کے سامنے، آپ میں سے بہت سے احباب مجھ سے یہاں علم کے اعتبار سے بھی، عمر کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی بڑے نظر آ رہے ہیں، مگر ایک بات میں آپ سبھی حضرات کے درمیان بیٹھ کر بہت دل کی گہرائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی کم عمری میں بہت جگہوں پر دیکھا اور بہت ساری تقریبات کے اندر گزرنے کا موقع ملا، مگر یقیناً یہ وہ تقریب ہے نکاح کی اور شادی کی کہ انسان کی زندگی میں اس کی پیدائش کے بعد سے لے کر کے جتنے مراحل گزر رہے ہیں ان تمام مرحلوں میں یہ مرحلہ اتنا امپورٹنٹ، اتنا اہم، اتنا مہتوپورن ہے کہ اس کی زندگی میں پورا ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں پوری ضمانت کے ساتھ کہ اتنی امپورٹنسی، اتنا مہتو اور اتنی اہمیت انسان کی زندگی میں کسی اور تقریب، کسی اور موقع کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی بنیاد پر دنیا کی دوسری قومیں اس کو ایک یادگار مرحلہ بنانے کے لیے، دنیا کی دوسری قومیں اس کو اپنا ایک سیلیبریشن اور فیسٹیول ڈے بنانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتی ہے، طرح طرح کی کوششیں کرتی ہے اور طرح طرح کے انتظامات کرتی ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں کہ جنہوں نے اس فیسٹیول کو اور اس کے سیلیبریشن کو ایک عبادت کا درجہ عطا فرما دیا۔ عبادت جیسا سیلیبریشن، عبادت جیسی خوشی، عبادت جیسا آنند اور عبادت جیسی مسرت اگر کسی انسان کو کسی چیز میں مل سکتی ہے تو جناب یہ وہ نکاح ہے جس کے اندر مل سکتی ہے، اور کسی چیز میں نہیں مل سکتی ہے۔ کیوں؟ میں اس کا سیکریٹ بتاؤں آپ کے سامنے، اس کا راز کیا ہے، اس کا رہسیہ کیا ہے؟ اس کا سیکریٹ یہ ہے کہ نکاح سے ایک مرد اور ایک عورت کا جب سنگم ہوتا ہے تو یہ صرف ایک مرد اور عورت کا سنگم نہیں، یہ ایک بندھن نہیں ہے، بلکہ سماج اور سوسائٹی کا ایک اسٹمپ، سماج اور سوسائٹی کا ایک پلر، سماج اور سوسائٹی کی ایک بنیاد کو قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ بندھن، یہ بنیاد، یہ اسٹمپ جتنا مضبوط بنے گا، یاد رکھو میرے بزرگوں، میرا سماج، میری سوسائٹی، میرا معاشرہ اتنا ہی پاورفل، اتنا ہی طاقتور، اتنا ہی مضبوط تیار ہوگا۔ اس بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف تقریب کا درجہ نہیں دیا بلکہ اس کو ایک عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اس کو یہ دماغ میں اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، اس سنویدنا کے ساتھ، اس سینسیٹیویٹی کے ساتھ اس تقریب کے اندر مجھے اور آپ کو شریک ہونا ہے کہ صرف تقریب نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت کہ اس عبادت سے انسان کی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، اتنی اہم عبادت کہ جہاں ایک جوان مرد کے جذبات سمندر کی موجوں سے زیادہ طوفان کے اندر طوفان انگیز ہوا کرتے ہیں، یہ وہ عبادت ہے کہ اس کے ان جذبات کو، ان کے اس ایموشنلی سسٹم کو اتنا کنٹرول اور بیلنسیبل کر دیا جاتا ہے کہ اور کسی چیز کے ذریعے انسان اتنا بیلنسیبل نہیں ہوتا ہے، اتنا متوازن نہیں ہوتا ہے، اتنا معتدل انسان نہیں ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں خربوں درود پاک اور صلاۃ و سلام کا ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو تقریب نہیں رکھا بلکہ اس کو عبادت کا درجہ عطا فرما دیا۔
ये तसव्वुर होना चाहिए इंसान का, ये ख्याल होना चाहिए इंसान का, वरना जवानी के जज्बात होते हैं। इंसान सेलिब्रेशन और इसको मनाने में और कह लीजिए कि इसकी खुशी के अंदर बह जाता है, यहाँ तक कि वो अपना मजहब भूल जाता है। अरे हमने देखा मजहब ही नहीं बल्कि वो अपनी इंसानियत को भूल जाता है, ह्यूमैनिटी को भूल जाता है, मानवता को भूल जाता है, और ऐसा बह जाता है, ऐसा बह जाता है, उसको पता तक नहीं होता है कि मैं इस मकाम पर कहाँ खड़ा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस मकसद के लिए इस निकाह को रचा रहा हूँ, मैं किस मकसद के लिए शादी कर रहा हूँ, मैं किस मकसद के लिए एक परायेपन को ख़त्म करके अपनायापन तैयार कर रहा हूँ। परायापन ख़त्म हो रहा है। एक मर्द, एक औरत, कहाँ से एक लड़की पैदा होती है, कहाँ एक लड़का पैदा होता है, यहाँ का माहौल अलग, वहाँ का माहौल अलग। घर के माहौल में कहीं किसी के साथ भाई है, किसी के साथ बहन है, किसी के साथ कोई नहीं है। एक ऐसे माहौल के अंदर ये दोनों परवान चढ़ रहे हैं और फिर अचानक से उन दोनों को मिला दिया जाता है। 18, 20, 22, 25 साल तक की अजनबियत को सिर्फ एक लम्हे के अंदर ख़त्म करके रख दिया जाता है। ऐसा अपनापन कि लोग रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, उसके लिए बंधन बनाए जाते हैं, एग्रीमेंट तैयार होते हैं, मगर ऐसा अपनापन जो सिर्फ एक सुन्नत की बुनियाद के ऊपर, एक सुन्नत रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर पैदा होता है, इंसान अपना राज खोल करके रख देता है। आप समझे, एक औरत एक मर्द के सामने अपना राज खोल करके रख देती है, एक मर्द अपनी औरत के सामने अपनी जिंदगी का सीक्रेट खोल करके रख देता है। आखिर कोई तो वजह है, वरना बाप और बेटा साथ में बैठते हैं, बहन और भाई साथ में बैठते हैं, माँ अपने साथ में होती है, पूरा परिवार साथ में है, मगर हर एक दूसरे से कुछ न कुछ छुपा करके रहते हैं। लेकिन मर्द और औरत सिर्फ एक कलिमे की बुनियाद के ऊपर, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके के ऊपर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार फरमाया था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक जुमला एक बंधारण के तौर पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक जुमला एक दस्तूर के उन्वान पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक जुमला एक कॉन्स्टिट्यूशन बन करके दुनिया इंसानियत के सामने पेश किया था। उस मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सीक्रेट की तरफ इशारा फरमाया था कि फ़इन्नहुन्ना अवानुन अलैकुम, ये वो आबगिने हैं, ये वो नाज़नीन हैं, ये वो नाजुक सिफत औरत है जो रब तबारक व ताला तुम्हारी मातहती में रखता है, और सिर्फ एक बुनियाद पर कि तुमने इनको अपने लिए हलाल किया है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने इन औरतों की वजह से तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि याद रखो ये तुम्हारे निकाह में आ रही है, मगर मेरा एग्रीमेंट, मेरा अहद, मेरा मुआहदा तुम्हारे साथ ये है कि तुम इसके एक एक हक की रियायत करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले एग्रीमेंट किया। देखो, दुनिया में हमको एग्रीमेंट करने के लिए कहा, एक ताजिर दूसरे ताजिर से तिजारत करे, वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, कुरान का इशारा कि तुम आपस में लिख लो कि बिजनेस किस चीज का होगा, पैसे कब चुकाए जाएंगे, माल की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होगी, तुम लिख लो। लेकिन एक औरत का मसला आया, एक नाजुक तरीन औरत का मसला आया, एक घर में मेरे और आपके कामकाज में लगी रहने वाली औरत का मसला आया, मेरी और आपकी खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देने वाली औरत का जब मसला आया, हाँ, अपने माँ बाप के प्यार को कुर्बान कर देने वाली, दोस्तों खुदा ने कितनी जिगर वाली बनाया उसको, और उसको कितनी सब्र वाली बनाई है। अपनी बहन के साथ खेल कूद करा रही है, वो अपनी माँ के साथ रह करके कितने नाज और नखरों में पल करके एक जुमले की बुनियाद के ऊपर मेरे और आपके घर आ जाती है, और तमाम मोहब्बतों को कुर्बान करके मेरी और आपकी मोहब्बत के ऊपर ये बंधन में बंद करके गोया कि ये हलफ ले रही है, मुआहदा कर रही है, मैं मरूंगा तो तेरे साथ, मैं मरूंगी तो तेरे साथ मरूंगी, मैं जीऊंगी तो तेरे साथ जीऊंगी, मेरी खुशी तेरी खुशी, तेरी खुशी मेरी खुशी रहेगी। तो औलाद पैदा करेगा, मैं शफकत का हाथ तेरी औलाद के सर के ऊपर रखूंगी। हाँ, तू वो रात को रोएगा,
तू सोएगा लेकिन मैं जागूंगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो याद रखो, इस नाजुक के लिए अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, इस एग्रीमेंट को मर्द और औरत के हवाले नहीं कर दिया। मर्द को तो कहा कि तेरा एग्रीमेंट तू कर लेगा मस्जिद में बैठ करके, लेकिन औरत के बारे में कहा गया, अल्लाह कह रहा है कि मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं इस बात का कि ये शौहर के हाथ में उसका तेरा हाथ दे रहा हूं। याद रख, अब तेरे एक एक हक की रियायत इस मर्द की जिम्मेदारी है। इसलिए फरमाया, तेरी रोटी मर्द की जिम्मेदारी, तेरे कपड़े मर्द की जिम्मेदारी, तेरा मकान मर्द की जिम्मेदारी, तेरी इज्जत मर्द की जिम्मेदारी, तेरी खुशी ये मर्द की जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी का एग्रीमेंट परवरदिगार ने किया है। फरमाया, अला सुनो, इन औरतों के तुम्हारे ऊपर हुकूक है, हुकूक है। खबरदार अगर ये हक इनका तुमने जाये किया तो, खबरदार अगर ये हक तुमने इनका जाये किया तो, कसम खुदा की याद रखना इस बात को, कभी इस औरत को जो मेरे और आपके कंट्रोल में दे दी गई है, वो अपने नाजुक पने की वजह से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती है। मेरी गालियों का जवाब गाली से नहीं दे सकती इस बुनियाद पर कि शराफत है। मेरे जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दे सकती इस बुनियाद के ऊपर के नाजुक है। मेरे तानों का जवाब तानों से नहीं दे सकती इस बुनियाद के ऊपर के ताना उसने सीखा नहीं है। लेकिन याद रखो, इसके ऊपर अगर जुल्म किया गया, ये मजलूम है, और मजलूम कोई भी होता है, उसके और उसके परवरदिगार के दरमियान में सिवाय मौत के और कोई चीज हाइल नहीं है। फौरन इंसाफ मिल जाया करता है। इसलिए फ़इन्नहुन्ना अवानुन अलैकुम, ये तुम्हारी मातहत है, लेकिन याद रखना, मातहत बना करके सिर्फ मत बनाना, मातहत बना करके सिर्फ जिंदगी मत गुजारना, सिर्फ गुलाम बन करके जिंदगी मत गुजारना, बांदी बना करके उससे काम लेकर के सिर्फ जिंदगी न गुजारी जाए। चूंकि तकरीब निकाह की है, दुल्हा यहां पर मौजूद है इस वक्त का, और आइंदा के कई दुल्हे यहां पर मौजूद है, बिचारियां यहां पर होती नहीं है, उनकी तरफ से कोई बात आपके सामने बयान कर दी जाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की रोशनी में। आप देखें तो सही, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन जिनको कहा जाता है, हमारी हजार माएँ आयशा तुझ पर कुर्बान है। हम अपनी माँ की इज्जत आयशा पर कुर्बान, हम अब अपनी माँ की एक एक राहत को आयशा तुझ पर कुर्बान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप देखें, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारका के अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किसी मसले में थोड़ी सी तू मैं तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी बोलचाल हो रही है, थोड़ी आवाज हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहैसियत बीवी के बुलंद हो रही है। आज का जवान अपनी मूंछ पर ताव देकर के कहता है कि औरत, और वो भी मेरे सामने बोले, मौल साहब ये तो हमारी मर्दानगी का इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए तो सही, जो दुल्हों का दुल्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना आरिफ साहब कह रहे थे, अगर आप मुअल्लिम हैं, सरकार में आपके लिए नमूना है, आप शौहर हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए नमूना है, आप ताजिर हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए नमूना है, आप जो कुछ भी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, बेहतरीन सैंपल, इससे बेहतर और इससे उम्दा कोई सैंपल नहीं हो सकता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ अनबन तो नहीं कह सकते, कुछ तू मैं तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत किसी मसले के ऊपर एक जिद सी हो गई, आवाज बुलंद हुई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इतने में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हैं कौन है सिद्दीक़? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिदे गिरामी है, अब्बू है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या होते हैं? ससुर होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। नबी की मेराज की सदाकत पर सबसे पहला यकीन रखने वाला कौन? सिद्दीक़ अकबर है। इतने में कमरे के अंदर तशरीफ ला रहे हैं, देखा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बात कर रही है, सरकार की नजर सिद्दीक के ऊपर पड़ती है कि देखो आयशा, तुम्हारे अब्बू आ गए हैं, अब एक काम करते हैं, हम अपना फैसला तुम्हारे अब्बू के सामने रख देते हैं। बात अब्बू के सामने,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یاد رکھنا سرتاج ہو آپ میرے لیکن ٹھیک ٹھیک بات کہنا. کیا جملے تھے؟ بات تو رکھیں ہم کن کے سامنے؟ آپ علیہ السلام کے سامنے. لیکن بیٹی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے, صدیق کی بیٹی اپنے شوہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن بات ذرا ٹھیک ٹھیک رکھنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا. بیٹی کا یہ جملہ برداشت نہیں ہوا. کہنے لگے اے میری بیٹی کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے کہ ٹھیک ٹھیک؟ ارے نبی سے زیادہ انصاف اور کون کر سکتا ہے؟ روایت کے جملے نبی سے بڑا عادل کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور صدیق کو گویا کہ اپنی بیٹی کی اس بات کے اوپر ایک غصہ سا آیا اور ایک تماچا رسید کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دوسرے تماچے کا انتظار تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے وہاں آپ کے پیچھے آ گئی اس بچنے کے لیے کہ کہیں دوسرا تماچا بھی رسید نہ کر دیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا صدیق اب تشریف لے جائیے, مسئلہ ہم دونوں کا ہے, ہم دونوں ہی مل کر کے اس کو حل کر دیں گے. اللہ اکبر. اگر آج کی بیٹی ہوتی اور اس کا باپ ہوتا, سامنے داماد ہوتا اور اس طرح کا مسئلہ ہوتا, آپ مجھے بتائیے کہ صورتحال کیا ہوتی؟ بتائیے کیا صورتحال ہوتی؟ بیٹی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لے جاتا کہ ایسے داماد کے ساتھ میں تمہیں نہیں رکھوں, میں پال لوں گا تجھے زندگی بھر کے لیے. ایک داماد کے لیے بھی اس کے اندر نمونہ ہے کہ دیکھو کنڈیشن کرائسس کا اگر شکار ہو جائیں آپ, مسائل اگر پیدا ہو جائے, جیسا کہ قاری صاحب نے مولانا رضا صاحب کے اشعار کے اندر جو باتیں بیان فرمائی وہ یہی تو تھی کہ شریعت کو جب چھوڑا تو جھگڑے اور تصادم اور ٹکراؤ پیدا ہوا. بات اگر وقت ہو جائے تو مجھے بتا دیا جائے. جی بند کر دو تین منٹ ٹھیک ہے جی. جب سرکار تو فرمایا, قاری صاحب جو فرما رہے تھے کہ شریعت کو جب چھوڑا جاتا ہے جھگڑے پیدا ہوتے, تصادم پیدا ہوتا ہے, کنڈیشن خراب ہوتا ہے. ہاں ایسا ہو نہیں سکتا کہ میاں اور بیوی کے درمیان کا کنڈیشن خراب ہو, نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. جھگڑے فاطمۃ الزہرا اور نبی پاک علیہ السلام کی نور نظر حضرت علی کے گھر میں ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی. لیکن اس کنڈیشن کرائسس کو مینیج کرنے کی ذمہ داری کس کی ہوا کرتی ہے؟ شوہر کی ہوا کرتی ہے. یہاں بھی مسئلہ تو پیش آیا لیکن آپ علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ صدیق ہم نے تو اس لیے آپ کو درمیان میں لائے تھے کہ تم اس مسئلے کو حل کریں گے, لیکن تم نے تو تماچا رسید کیا, یہ میرا اور عائشہ کا مسئلہ ہے, ہم خود ہی اس کو حل کر لیں گے. آپ میں اخیر میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وقت بھی ہو چکا ہے, اس موقع پر کوئی لمبی بات بھی کی جاتی نہیں ہے. یہ تو ہمارے دلہے کا اور ان کے نسبتی بھائی کا اصرار تھا, ورنہ صرف نکاح ہی پڑھانے کا میرا اپنا ذاتی معاملہ رہا ہے ہمیشہ کے لیے. کبھی اس طرح کے موقعوں پر میں کوئی لمبی تقریر کرتا نہیں ہوں, لیکن چونکہ آپ کی طلب بھی دیکھی اور ایک مجمع بھی دیکھا, خدا کا گھر بھی دیکھا, نبی کی سنت بھی دیکھی, تو جذبات پیدا ہوئے کہ نبی کی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر دی جائے. ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے, ان سے کسی نے آ کر کے پوچھا حضرت میری ایک بیٹی ہے اور کئی جگہوں سے اس کا پیغام آ رہا ہے, حضرت مجھے یہ بتائیے کہ میں کس کے ساتھ اپنی بیٹی کو نکاح کرا دوں, کس کے ساتھ اس کی شادی کرا دوں. حضرت نے فرمایا کہ سنو, اگر تم اپنی بیٹی کا نکاح کرانا چاہتے ہو, بہت سارے باپ یہاں بیٹھے جن کی بیٹیاں ہوگی, بتاتا ہوں ایک بہت اہم بات اور امپورٹنٹ بات. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو تم اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کراؤ, اس کی شادی رچاؤ جس کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہو. کیوں؟ پھر وجہ خود بیان فرماتے, اس لیے کہ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے تو نمبر ایک وہ تیری بیٹی کے ساتھ محبت کرے گا,
آنے والی بیویاں، کسی کی بیٹی ہے آج آپ کی بیوی ہے، وہ آپ سے یہی چاہتی ہے، سب سے پہلا سبق وہ چاہتی ہے کہ آپ مجھے حد سے زیادہ محبت کرو۔ فرمایا تقوی اور خوف ہے تو تمہاری آنے والی یعنی تمہاری اس بیٹی سے تمہارا یہ شوہر کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ دوسرے نمبر پر آنے والی بیٹی کسی کے گھر جب جاتی ہے تو یہ آرزو لے کر کے جاتی ہے کہ اس گھر کے اندر مجھے اپنے شوہر کی طرف سے بھی اور مجھے اپنی ساس اور اپنے سسر کی طرف سے بھی، اپنی نند کی طرف سے بھی اور دوسروں کی طرف سے بھی ایک عزت کا مقام ملے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا ڈر ہوگا، نمبر ایک محبت کرے گا، نمبر دو تیری بیٹی کو عزت دے گا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اگر تیری بیٹی سے کچھ ادھر ادھر ہو بھی جائے گا، کچھ غلط بھی ہو جائے گا، اللہ کے خوف کی وجہ سے تیری بیٹی کے ساتھ وہ ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے افراد، ایسا جوان تلاش کیجئے جو خدا کا خوف رکھتا ہو، جو اپنے منہ کے اندر ذکر کرنے والی زبان رکھتا ہو، اپنے دل کے اندر اپنے جسم کے اندر شکر کرنے والا ایک دل رکھتا ہو، ایسا جوان تلاش کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شادی کی یہ زندگی، شادی کے بعد کی یہ زندگی ایک دم خوشگوار زندگی گزرے گی۔ اس دلہے سے ہم یہی دعا دیتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کے لیے خوشگوار رکھے، سدا بہار رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب آ جاؤ۔ وکیل جو ہے وہ گواہ قریب آ جائے۔ اقبال بھائی پٹیل، داؤد بھائی پٹیل، وکیل رضوان بھائی۔ کیا ہے؟ شاہدہ جی، شاہدہ سفیان باری والا۔ مہر کتنے ہیں؟ 15,000۔ جی۔ جناب رضوان صاحب، آپ نے شاہدہ سے اجازت لے لی محمد اکرام سے شادی کے لیے اور 15,000 روپے نقد مہر دے دی۔ اقبال بھائی پٹیل آپ اور داؤد بھائی پٹیل آپ ہیں، اجازت ہے اب آپ کی طرف سے جناب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
جناب رضوان باری والا صاحب آپ توجہ دیں۔ شاہدہ بنت سفیان باری والا کو رضوان باری والا صاحب آپ نے اپنی وکالت سے جناب اقبال بھائی پٹیل اور جناب داؤد بھائی پٹیل کی شہادت سے 15,000 نقد مہر کے عوض میں محمد اکرام الحق ابن مولوی اسماعیل کے نکاح میں دیا۔ جی آپ نے دیا۔ محمد اکرام صاحب آپ توجہ دیں۔ جناب رضوان باری والا صاحب نے اپنی موکلہ شاہدہ بنت سفیان باری والا کو جناب اقبال بھائی پٹیل اور جناب داؤد بھائی پٹیل کی شہادت سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں 15,000 روپے نقد مہر کے عوض میں شاہدہ کو محمد اکرام آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے انہیں اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ و بارک علیکما و جمع بینکما خیر۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر و الیک یرجع الامر کلہ، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک و لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، اللهم ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم غير خزايا ولا ندام ولا مفتونين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، زندگی کی بدعمالیوں سے درگزر فرما دے۔ اے کریم پروردگار تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، اے کریم پروردگار تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، ہم سب پر کرم فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب تیرے رحم و کرم کے محتاج ہے۔ اے اللہ یقیناً گندے ہیں لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں، پروردگار تجھے تیرے وہ بندے بہت پسند ہیں جو گنہگار بھی ہوں اور ساتھ ساتھ میں تیرے دربار میں آ کر کے توبہ بھی کرتے ہوں، پروردگار تجھے توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ اے اللہ ایسے توبہ کرنے والے بندوں کی توبہ کو تو قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کے سب گنہگار ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی مابقیہ زندگی تیری مرضیات پر گزارنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ہونے والے نکاح کو بے حد قبول فرما لے، دلہے اور دلہن کو قبول فرما لے، دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما، مودت پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق جان کر ادا کرنے والے بنا دے، حق تلفیوں سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ باہمی جھگڑوں اور تصادم سے پوری حفاظت فرما، نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ دونوں خاندانوں کے درمیان پیار اور محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ دونوں خاندانوں کے درمیان میں بہار پیدا فرما دے، سدا بہار کر دے، ہمیشہ کے لیے آباد کر دے۔ اے اللہ اس شادی کو رچانے کے لیے اور اس تقریب کو اے اللہ یہاں تک پہنچانے کے لیے جنہوں نے جس لائن کی محنتیں کی ہے، اللہ ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرما لے، ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ بڑا مجمع اس سنت کے عنوان پر یہاں پر بیٹھا ہے، پروردگار ہر ایک کو قبول فرما لے۔ بہت سے جوان ہیں جو اپنے لیے مناسب اے اللہ جوڑے کی تلاش میں ہیں، جوان بیٹے اور بیٹیاں اے اللہ اپنے لیے مناسب جوڑوں کی تلاش میں ہیں۔ اے پروردگار
ان کے لیے نیک صورت نیک سیرت جوڑے مقدر فرما دیجئے، نیک صورت نیک سیرت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بے اولادوں کے اولاد کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما جو نرینہ اولاد کے متمنی ہیں۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد دے رکھی ہے، اے اللہ تو ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر ان کے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، امت کے ایک نہیں بلکہ کئی مسائل ہے۔ پروردگار یہ سب کچھ تیری نگرانی میں ہو رہا ہے، سب کچھ تیری نگرانی میں ہو رہا ہے۔ اے پروردگار زیادہ امتحان مت لے ہمارا، زیادہ امتحان مت لے ہمارا، زیادہ امتحان مت لے۔ اے پروردگار ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ خاص طور پر اے اللہ ہم جوانوں کے اوپر رحم فرما دیجئے۔ آج کا جوان پروردگار راہ چھوڑ کر جا رہا ہے، راہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اے اللہ ان بھٹکے ہوئے آہوں کو اے اللہ سوئے مسجد لے چل، اے اللہ بھٹکے ہوئے آہوں کو سوئے حرم لے چل۔ پروردگار 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 اے اللہ ہم تجھ سے کیا مانگے، ہماری اتنی مانگے ہیں کہ پروردگار یہ اس وقت میں ہم نہیں مانگ سکتے ہیں، لیکن اتنا مانگ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ دے دے جس کے ہم محتاج ہیں، وہ سب کچھ دے دے جس کے ہم محتاج ہیں۔ صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے۔ اے اللہ مقروض ہے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے فیصلے فرما دیجئے، بے گھروں کو گھر دے دیجئے۔ اے اللہ بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون دے دیجئے، راحت والی زندگی دے دیجئے۔ بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ وقت آ پڑے پروردگار، جب تیرے پاس آنے کا وقت آ پڑے کلمے والی موت دے دیجئے پروردگار۔ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک به نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔